نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ تمام حضرات اور وضاحت اور بینا بیٹی آپ سب کو السلام علیکم. میرے لیے آج قابل فخر ہے کہ وہ قدیر خان جنہوں نے کہ مجھے جرمنی سے بلایا تھا اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے، آج وہ مجھے اس قابل کر گئے کہ ان کی تعزیت میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. جناب والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا پہلا قدم اس کی ذات پر یقین ہے، اور یقین عین الیقین ہونا چاہیے. یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو یقین ہے کہ میں انوار الحق ہوں، اس طرح ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جو کامل قدرت رکھتی ہے، قادر ہے اور صمد ہے. اور اس کے جو احکامات ہیں اس میں نماز روزہ کردار سازی کے لیے ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ خوشنودی حاصل ہوتی ہے اگر ہم خلق خدا کی خدمت کریں. یہ اس کا پسندیدہ عمل ہے. ڈاکٹر عبدالقادر خان صاحب کا کمرہ میری کمرے کے اوپر تھا. وہ فرسٹ فلور پر بیٹھتے تھے، میں نیچے بیٹھتا تھا، تو آتے جاتے ہماری ملاقات ہوتی تھی. تو اکثر ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، کچھ باتیں کرنا ہے، تو میں ان کے ساتھ آ جاتا تھا پنڈیا ان کی کار میں. تو میں نے دیکھا کہ وہ بعض اوقات قرآن شریف سن رہے ہوتے تھے اس کے اندر. اچھا، یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ سے لو لگانے کا ہے. اس میں وہ ترجمہ بھی سنتے تھے بعض اوقات، تلاوت ہم نے بھی اسے اڈاپٹ کیا، اور ہم نے بھی ماشاءاللہ بہت سارے قرآن مختلف تلاوتوں میں سنے اور تفسیریں بھی پڑھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں کھلی ہیں اب آ کر کہ کیا قرآن حکیم میں کہاں کہاں کے احکامات ہیں. لیکن اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا. دیکھیں، عبدالقادر خان صاحب کی ویژن کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں. اس میں ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت کہوٹا کو منتخب کیا گیا کہ وہاں پر ایٹم پلانٹ لگے گا، تو وہ جتنا بڑا ایریا ڈاکٹر صاحب نے حکومت سے اس کے لیے مخصوص کرایا، تو ہم میرے سینئر کہا کرتے تھے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہم فٹ بال کھیلیں گے، یہ کیسے ہوگا. لیکن جب میں 2008 میں وہاں سے میں نے چھوڑا تو وہاں جگہ نہیں تھی مزید بلڈنگ بننے کی، اور ہر وہ شعبہ انہوں نے قائم کیا جس کی ہمیں ضرورت تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ان کا بہت سارے تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کیے، جیسے کپسٹ ہے، کپجی ہے، اس کے علاوہ لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے، کیرل میں ہاسپٹل ہے. جب ایٹم بم بنا لیا تو انہوں نے ہمارے ایک ساتھی سے کہا کہ یار میں سوچتا تھا ایٹم بم بنا کر تو شاید میں دوزخ میں ہی سیدھا جاؤں گا، لیکن اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ہاسپٹل بنا لیا، جس کی وجہ سے اب جنت بھی انشاءاللہ مجھے مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایز اے سائنس مینیجر یہ تھے کہ وہ جب اپنے رفقا کو کوئی کام بتاتے تھے تو ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ کس طریقے سے بتاتے ہیں. یعنی وہ شروع ہوتے تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. بعض اوقات ہم سوچتے تھے کہ ہم بھی پی ایچ ڈی کر کے آئیں، ڈاکٹر صاحب یہ ایسے کیوں کرتے ہیں. بہرحال لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں یقین دلا دیں کہ یہ چیز اس طریقے سے بن کر تیار ہو جائے گی. چونکہ ہمیں اس وقت وہ اگر بتا دیتے کہ یہ بنانا ہے تو ہمارے صرف علم میں آتا، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم بنا سکیں گے. لیکن وہ سارے اسٹیپس واضح ہو جانے کے بعد ہمیں بہت آسانی سے پتہ چل جاتا تھا. میں 29 مئی 1982 کو پاکستان آیا تھا. ڈاکٹر صاحب سے پہلے خط لکھا تھا، اور خط و کتابت ہوئی، انہوں نے فوراً آفر کی، اور 3 مہینے کے اندر میں نے فروری میں پی ایچ ڈی کی، اور مئی کے اندر میں آ گیا تھا یہاں. تو آیا تو 2-3 دن مجھے سیکورٹی نے روکے رکھا ہاسپٹل میں. اس کے بعد مجھے فون آیا ان کے پی ایس کا کہ آپ میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہے. میں نے کہا بھائی کتنی دیر ہوگی؟ کہ ایسے ہی 5-10 منٹ ہوگی. وہ پوچھتے ہیں کیا کر کے آؤ، کیا نہیں کر کے آؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کافی پی لیں گے. میں گیا، انہوں نے کافی منگائی، ہم نے کافی پی، اور پھر بات ہوتی رہی ان کے ساتھ. جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تم پی ایچ ڈی فزکس میں کر کے آئے ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ کر کے آئے ہوں وہی کام کرائیں تم سے. ہم تم سے کچھ اور کام کرانا چاہیں گے، تو یہ مائنڈ بنا لو اپنا کہ تمہیں سے ہٹ کر کام کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تقریباً میرے ساتھ 1 گھنٹے تک گفتگو کی. 2-3 کپ ہم نے کافی پی، اور کیپٹن صاحب پریشان تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا ہو گیا ہے. بہرحال اس میں ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کچھ الزامات لگے ان پر کہ وہ کرپشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں نے غلام صاحب سے کہا کہ دیکھو بھائی میرا یہ گھر ہے، یہ ہے، مجھے اتھارٹی دے دو، لیکن یہ ساری چیزیں مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹلی. اور جب میں آیا تو مجھے یہ اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے بھی یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب تک میں سمجھوں گا میں آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں میں کام کروں گا، ورنہ یہ بریف کیس اٹھا کر چلا جاؤں گا جو لایا ہوں. اور اگر آپ کسی دن فیل کریں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں چلا جاؤں گا. ایک واقعہ ہے، کسی صاحب نے میری شکایت کی کہ اس نے یہ کیا یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ کہنا کسی اور شخص سے چاہتے تھے، میسج کسی اور کے تھرو دیتے تھے.
انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اگر تم ایسے ہی ہو تو جاؤ پروفیسر بن جاؤ کہیں پر. میں نے ان سے اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ واقعی ڈاکٹر صاحب سیریس سے کہہ رہے ہیں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں دروازہ بند کر کے آ گیا. تھوڑی دیر بعد ان کا چپراسی آیا اور انہوں نے مجھے بلایا دوبارہ. انہوں نے کہا یار سوری اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہو, میرا مقصد یہ نہیں تھا. اب یہ اتنے بڑے شخص کی یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ ایک ورکر سے جو اس کا سب آرڈینیٹ ہے, جو ابھی سیکھ رہا ہے اس سے چیزیں, اس سے وہ معافی مانگے اور کہے گا سوری. ورنہ ہمارے یہاں تو صاحب گردن اکڑا کے چلے جاتے ہیں, کہیں نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے لوور اسٹاف اور کو ورکرس کا بہت خیال رکھا. وہ اپنی بلڈنگ سے جہاں پر وہ بیٹھتے تھے وہاں سے جب جاتے تھے اندر کہیں دورے پر تو وہ پیدل جاتے تھے, اور وہاں جو بھی ملتا تھا چاہے وہ چپراسی ہو, چاہے سینئر آفیسر ہو یا جونیئر آفیسر ہو, وہ اس سے ہاتھ ملاتے تھے, بات کرتے تھے, پوچھتے تھے. میں 82 میں آیا تھا, 86 تک میں نے 7 کرائے کے مکان چینج کیے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے, پیار میں صوفی صاحب کہتے تھے, صوفی صاحب ایسا کیوں نہیں کرتے تھے, گھر خرید لو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو صرف 1 لاکھ روپے ہیں, میں کیسے گھر خرید دوں گا. کہ کوئی بات نہیں, میں تمہیں لون دلا دوں گا, ہاؤس بلڈنگ سے بینک سے لون لے لینا اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے مکان خرید دیا, انہوں نے سارے پیسے ارینج کروا دیے میرے, اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اپنے مکان میں شفٹ ہو گیا. تو یہ وہ خوبیاں تھیں ڈاکٹر صاحب نے. اور اس کے بعد جس سے ملتے تھے, جسے کرائے کے مکان میں, اس سے کہتے دیکھو یار اس نے تو مکان خرید دیا, تم بھی خرید لو, تم بھی بنا لو اپنا. تو بہت سارے میرے ساتھیوں نے اس کے بعد مکانات اپنے بنوائے اور اسلام آباد میں گھر لیے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا تھا کہ رمضان الباغ کے بعد یا ویسے کچھ چپراسیوں وغیرہ کو کپڑے وغیرہ بانٹا کرتے تھے. ایک دن میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی یہ میں اپنے طرف سے نہیں کرتا, یہ مجھے لوگ دیتے ہیں کہ دینا ہے کسی کو, تو میں ان لوگوں کو دیتا ہوں, ان کی پوری ہو جاتی ہے. تو ان کے چپراسی کا بھی گھر بنا, ان کے چپراسی بھی ماشاء اللہ, ان کے ڈرائیور وغیرہ سب کچھ, وہ ہر ایک کی مدد کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹمبکٹو میں ایک ہوٹل بنایا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار ٹمبکٹو سیر کرنے کے لیے گئے. وہاں پر ایک عبد البشیر نامی شخص تھا جس کا کھوکا تھا. اس نے اس سے کہا کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں جو بنا سکوں, اور میری غربت وغیرہ ہے. انہوں نے کیا کیا, پیسے اکٹھے کر کے اسے دیے, اس نے وہاں ہوٹل بنا دیا جس ہوٹل کو ان کے نام کیا جاتا ہے. یہ ہے اس کی ہسٹری. اسی طریقے سے جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو ان کے پاس فارن ایکسچینج میں پیسے تھے. ان کی وائف صاحبہ بھی تھیں, ان کے بھی کچھ پیسے تھے, وہاں ملازم تھے, تو اس سے انہوں نے کچھ پلاٹ وغیرہ خریدے تھے. اگر ایسی بات ہوتی تو جو شمیم نے بتایا کہ وہ تو بہت دولت کما سکتے تھے, یعنی ایٹم بم یہاں کیوں بناتے, وہ کسی اور ملک کو بھیج دیتے سارے راز وغیرہ, وہ یہاں کیوں آتے. تو بات یہ ہے کہ کسی شخص کی دیانت پر شبہ اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم صرف بیانات پر یقین کرتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پوری قوم ملت مسلمہ خراج عقیدت پیش کری انہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نئے لوگ ہیں جو ان جیسے آئیں گے اور کریں گے. کیوں آئے گا کوئی جب ہمارے یہاں تزلیل ہوتی ہے, جب ہمارے یہاں یہ سلوک ہوتا ہے تو کون آئے گا؟ آج کا ہوٹا کے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں جنہیں کہ جس قابلیت کو ان کے زمانے موجود ہوتے تھے, جس طریقے سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے. اور دوسرے اداروں میں بھی اسی قسم کی حالت ہے. پھر یہ کہ ان کے زمانے میں یہ تھا کہ اگر ہم نکلتے تھے تو کوئی فوجی, آپ سے معذرت کے ساتھ, کسی لیبارٹری میں نہیں آ سکتا تھا. اگر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ان سے نکال دیتے تھے, چونکہ سیکریسی ہوتی تھی. آج وہاں پر ان کی حکومت ہے, کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتا, واپس نکلتے ہیں تو تلاشی لیتے ہیں. جب آپ سب اتنی سیکورٹی کرتے ہیں, تلاشی لیتے ہیں, اس ہمارے زمانے میں بھی ہونا شروع ہو گئی تھی, تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ وہ چلا گیا اور راز چلے گئے؟ بات یہ ہے کہ کہانی کچھ لمبی ہے. اللہ نے ان لوگوں کو دکھا دیا جنہوں نے کہ ان کے ساتھ غلط حرکتیں کی, اور ان لوگوں کو دکھائے گا جو کہ ابھی تک کر رہے ہیں. اگر ہمارے ہاں تعلیم اپنی زبان میں دی جائے تو ہم اچھے سائنسداں اور انجینئر پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تعلیم اپنی زبان میں نہیں ہوتی, ہم انگریزی میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ بچہ سمجھ نہیں پاتا, اور جب تک کہ کسی بچے کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا, کنسیپٹ یعنی بیسک آئیڈیا کیا ہے,
مثلا جب تک اسے یقین نہیں ہوگا, میں نے بتایا نا علم کی 3 قسمیں, علم الیقین اور عین الیقین. تو جب تک کسی چیز کے بارے میں علم الیقین نہیں ہوگا وہ بنا نہیں سکتا اس چیز کو. آج میں برملا یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر میں ایک سائیکل کھول کر ڈال دوں اور کہوں کہ بھائی آپ اسے دوبارہ کس دیں, تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو شاید ایسا کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کوئی تجربہ نہیں ہے, انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے, انہیں یہ پتہ نہیں کہ فورس کیا ہوتی ہے, انہیں یہ پتہ نہیں کہ ڈائمینشن کیا ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں جس طریقے سے انہوں نے اپنی رہائی کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا, یا میڈیا میں جس طریقے سے آج کردار پابندیاں ہیں یا دوسرے اداروں کے اندر ہیں, اگر وہی برقرار رہیں تو یقیناً ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ووٹ کا اپنا صحیح استعمال کریں اور یہ دھیان رکھیں کہ اس میں دھاندلی نہیں ہو رہی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم نہیں کر سکیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے آئندہ ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. کس کے لیے استعمال کریں گے مجھے نہیں معلوم, جسے بھی آج آپ اچھا آدمی سمجھیں, مناسب آدمی سے اس کے لیے استعمال کریں, اور خیال رکھیں کہ لوگ صحیح طور پر آپ کے سامنے اپنا کردار اور پیش کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہمیشہ روتے رہیں اور دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.